انشاءاللہ. مجھے جب انہوں نے ایک دفعہ انٹرویو نے پوچھا کہ جی آگے امریکہ کو آپ بیس دیں گے، میں کیوں بیس دوں ان کو؟ میں کیوں ان کی جنگ میں شامل ہوں؟ مجھے 22 کروڑ لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، میری ذمہ داری میری قوم ہے. 80,000 لوگ ہم آپ کی جنگ میں مروا بیٹھے ہیں، ہمارا لینا دینا نہیں تھا. آپ نے شکریہ تک نہیں ہمارا کہا، بلکہ افغانستان میں جو شکست ہوئی وہ بھی ہمارے اوپر ڈال دی. تو میں کسی سے یہ یاد رکھے، میں ساری دنیا جانتا ہوں، میں کوئی کسی سے جنگ نہیں چاہتا، ہم کسی سے برے تعلقات نہیں چاہتے، لیکن ہم کسی کی غلامی نہیں چاہتے. اور اب آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ غلامی کی آپ کو کتنی بڑی قیمت اٹھانی پڑی. پہلے ایک منٹ، ابھی نہیں انشاءاللہ. اب میں نے آپ نے میری اب بات سننی ہے، میں اب آپ کو کیا کہنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں، ہمارے ساتھ ہندوستان آزاد ہوا، ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا. اب میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ غلام فورن پالیسی اور آزاد فورن پالیسی میں کیا فرق ہوتا ہے. ہندوستان نے کبھی کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کی، وہ بھی امریکہ کے ساتھ دوستی ہے اس کی. امریکہ نے ہندوستان کو اسٹریٹجک ہوا ہے، لیکن وہ کبھی اجازت دیں گے کہ امریکہ جا کے ہندوستان میں کسی کے اوپر ڈرون اٹیک کرے؟ 400 ڈرون اٹیک کیے انہوں نے. یہ دونوں خاندان جب اقتدار میں تھے، شریف اور زرداری، 400 ڈرون اٹیک کیے. یہاں آپ جانتے ہیں، آپ کو تو یہاں پشاور میں لوگ کیونکہ ان کے رشتہ داری ہیں قبائلی علاقے میں، پوچھیں ان بیچاروں کے اوپر کیا گزری. ڈرون اٹیک جب اوپر سے 7,000 میل دور سے وہ جا کے بٹن دباتا تھا، کمپیوٹر گیم کھیلتا تھا، یہاں کوئی مرتے تھے لوگ، گاؤں کے اوپر بم کر رہے ہیں اور ابھی پتہ ہی بھی نہیں ہے. اور یہاں سے آ جاتا تھا جی اتنے فورن ملٹنٹ مر گئے. کسی نے کوئی تحقیقات ہی نہیں کی، کسی نے کبھی چیک کیا. وہ جب ڈرون اٹیک میں نے تو تصویریں دیکھی ہوئی ہیں، گوشت کے ٹکڑے دیواروں پہ لگے ہوئے ہوتے تھے، پتہ کیسے چلا کون مرا نیچے. گاؤں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، شادیوں پہ اٹیک کر رہے ہیں، جنازوں پہ اٹیک کر رہے ہیں. ایک بجوڑ کے مدرسے میں اٹیک کیا، 62 بچے مر گئے وہاں. تو یہاں کوئی اوپر بیٹھے ہوئے حکمران ایک منہ سے آواز نہیں نکلی کہ یہ سارے، اور آپ وکیل ہیں، سارے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کی خلاف ورزی ہے. یہ کوئی دنیا کے اندر قانون اجازت نہیں دیتا کہ جج، جوری اور ایکسیکیوشنر بن جائے. کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ جی یہ دہشت گرد ہے اور میں اسے مار دوں؟ میں نے کئی دفعہ بولا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، ہمارا سب سے بڑا دہشت گرد جس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کروایا ہے وہ الطاف حسین لندن میں بیٹھا ہے، اگر ہم اس کے اوپر ڈرون اٹیک مار دیں تو اجازت دو گے ہمیں؟ اور اگر تو آپ یہی کہیں گے نا کہ نہیں جی ہماری عدالت میں جاؤ اور ثابت کرو وہ دہشت گرد ہے. تو میں کہا وہ انگریزی کا فریز ہے کہ are we children of a lesser God؟ کیا ہم کوئی وہ ہیں جو کہ آپ سے کم ہیں، یا ہم کوئی آپ کے غلام ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ میری ایک سنیں ذرا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں اس کے بعد کہ میری وکلا کمیونٹی کھڑی ہو میرے ساتھ. اور اس لیے دیکھیں میری بات سنیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اب وہ ابھی نہیں میں ختم کر لوں. دیکھیں سنیں میری بات، یہ ضروری ہے آپ کے لیے کیونکہ میں خاص آپ کو پیغام دینے آیا ہوں، اور پھر جو میں اپنا اگلا لائے ملا اس کی تیاری آپ کو کروانے آیا ہوں. دیکھیں، ایک تو جنگ میں 80,000 لوگ برباد بیٹھے، قبائلی علاقہ تباہ ہو گیا،
100 अरब डॉलर से ऊपर इस कौम के पैसा चला गया, इन्वेस्टर्स नहीं आते थे, रुपया हमारा आधा हो गया, यानी रुपए जो इसी दौर में हमारी करेंसी आधी हो गई, उसकी कीमत उसका वैल्यू आधा हो गया। किसी ने हमें शुक्रिया नहीं किया, क्योंकि ऊपर गुलाम बैठे हुए थे, वो पहले गिरे हुए थे पैरों में, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। मैं अकेला, आपको याद होगा मैंने धरने दिए, मैंने नेटो का सप्लाई ब्लॉक किया ड्रोन्स के ऊपर, मैंने वजीरिस्तान मार्च की। एक दफा इन दोनों गुलामों से, ये जो पैसे के गुलाम हैं, इन्होंने एक दफा इसके खिलाफ बात नहीं की। इसीलिए इनको फिर से लेके आए हैं, क्योंकि इन्होंने हर बात उनकी माननी है। अब मैं रूस गया, वहां जाके हमने किया कि 30% कम पे वो हमें तेल देने के लिए तैयार थे, और हम हिंदुस्तान ने स्ट्रेटेजिक एलाय है, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, क्वाड का हिस्सा है। तो हिंदुस्तान जो क्वाड का हिस्सा है, वो सस्ता तेल मंगवा रहा है रूस से, और उसने 25 रुपए अपने तेल की कीमत कम कर दी है, पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत कम कर दी है। और हमने 30 रुपए डीजल और फजल की कीमत ऊपर कर दी है। अब खुद सोचे, ये है एक कौम को गुलामी का नुकसान। आप अपनी अवाम के लिए फैसले नहीं करते, आप किसी और को खुश करने के लिए फैसले करते हैं। इसलिए ये बड़ा जरूरी है आपके लिए कि आज आप एक डिफाइनिंग मोमेंट पे बैठे हैं। साजिश करके वो अपने लोग ऊपर लाके बैठा दिए हैं। अब वो ऊपर आके बैठे हैं, अवाम उनके साथ नहीं है। इलेक्शन करवाते हैं, वो डरते हैं। अवाम के अंदर वो जाते हैं तो उनको चोर और गद्दार के नारे लग जाते हैं। मदीना में अगर नारे लगे, हमारा क्या कसूर था? हमें तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। हमने तो शब दुआ की हुई थी उस दिन रात को। हमें तो सोशल मीडिया में पता चला कि इनको वहां नारे लग गए हैं। यानी इससे भी ज्यादा अल्लाह की क्या लानत होगी कि आपको मदीना में आपको लोगों